اگلی شاد فرمایا ومن ثمرات النخیل والاعناب، اور کھجور اور انگور کے پھلوں میں سے ہم تمہیں رس پلاتے ہیں، تتخذون منہ سکرا، کہ تم اس سے نبیذ بناتے ہو، ورزقا حسنا، اور اچھا رزق، یعنی تم کھجور سے انگور سے سرکہ بناتے ہو، رب بناتے ہو، خرما بناتے ہو، معیز بناتے ہو۔ شرعی مسئلہ یہ کہ معیز اور انگور وغیرہ کا رس حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، مویز اور انگور وغیرہ کا رس جب اس قدر پکا لیا جائے کہ 2/3 جل جائے اور 1/3 باقی رہے اور تیز ہو جائے، اس کو نبیذ کہتے ہیں۔ یہ حد شکر تک نہ پہنچائے اور نشہ نہ لائے تو شیخین کے نزدیک حلال ہے، اور یہی آیت اور بہت سی احادیث ان کی دلیل ہیں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ انگور کا رس اگر اس کو پکا لیا جائے اور اس میں نشہ نہ ہو تو اسے نبیذ کہتے ہیں، اور اس کا استعمال درست ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانی ہے عقل والوں کو۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا، یعنی شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی، اسے یہ بات سکھائی، اس کی فطرت میں یہ ساری چیزیں رکھیں۔ ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ پہاڑوں میں گھر بنا، ومن الشجر، اور درختوں میں گھر بنا، ومما یعرشون، اور چھتوں میں گھر بنا، یعنی چھتے بنا۔ ثم کلی من کل الثمرات، پھر ہر قسم کے پھل میں سے کھا، فسلکی سبل ربک ذللا، اور پھلوں کی تلاش میں اپنے رب کی راہیں چل کہ تیرے لیے نرم و آسان ہے۔ فضل الہی سے یہ نرم و آسان ہے جس کا تجھے الہام کیا گیا ہے، حتیٰ کہ تجھے چلنا پھرنا دشوار نہیں، اور تو کتنی ہی دور نکل جائے راستہ نہیں بھٹکتی اور اپنے مقام پر واپس آ جاتی ہے۔ آیت کریمہ میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے، اور یہاں پر یہ ذکر کیا گیا کہ شہد کی مکھی کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ پھلوں کو، پھولوں کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی ان کا رس حاصل کرنے کے لیے دور دور جاتی ہے۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مکھی کو وہ نظام دیا ہے کہ اس کا چھتے سے تعلق رہتا ہے۔ یہ مکھی کئی میل دور چلی جاتی ہے رس کو چوسنے کے لیے، اور جب واپس آتی ہے تو راستہ نہیں بھٹکتی اور اپنے چھتے ہی تک جاتی ہے۔ آج کل کے سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ایک موبائل کا موبائل ٹاور سے رابطہ ہوتا ہے، اسی طرح شہد کا چھتا شہد کی مکھی بناتی ہے، اس میں اللہ تعالی نے اسے یہ سسٹم سکھایا ہے کہ وہ ایک ایسا سسٹم بناتی ہے کہ اس سے شہد کی مکھی کا کنیکشن رہتا ہے، اور مخصوص قسم کی ریز نکلتی ہیں جس سے شہد کی مکھی اپنے ہی مقام تک پہنچتی ہے۔ شہد کی مکھی کے چھتے کو آپ دیکھیں تو شہد کی مکھی کے چھتے کو دیکھ کر، اس کے بنانے کے انداز کو، اور شہد کی مکھی کے نظام کو دیکھ کر کہ شہد کی مکھی کی ملکہ کس طرح پورا نظام چلاتی ہے، اور ایک چھتے میں پوری حکومت کا نظام موجود ہوتا ہے، سپاہی مکھیاں الگ ہوتی ہیں، خادم مکھیاں الگ ہوتی ہیں، تو یہ جو پورا نظام ہے اسے دیکھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی چھوٹی سی مکھی میں کیسی کیسی صلاحیتیں رکھی ہیں،
آج کل کے سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ شہد کی مکھی ہو یا پرندہ ہو، ان کے دماغ میں قدرتی طور پر پروگرامنگ ہوتی ہے، جس طرح ہم کمپیوٹر میں پروگرامنگ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب بھی یہ جانور پیدا ہوتے ہیں تو ان کے ذہن میں قدرتی طور پر پروگرامنگ ہوتی ہے، انہیں اڑنے کے لیے پرندوں کو کہیں ٹریننگ کے لیے جانا نہیں پڑتا، وہ خود ہی جانتے ہیں کیسے اڑنا ہے۔ اسی طرح شہد کی مکھی کہیں سے ٹریننگ نہیں لیتی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں ایسی پروگرامنگ رکھی ہے کہ اس کے مطابق وہ اپنی ضرورت کی تمام چیزوں کو جانتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ یہ جو جانور ہیں، یہ پرندے ہیں، یہ مچھلیاں ہیں، یہ پھول، پھل، پودے، درخت، سبزے، اناج، اس پر ساری زندگی گزر جائے، لوگ تحقیق کرتے رہیں، پھر بھی مکمل تحقیق نہیں ہو سکتی، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے بہت ساری عجیب و غریب باتیں لوگوں کے سامنے آتی جا رہی ہیں۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ وہ شہد کی مکھی کے کمال کو تو مانتے ہیں، لیکن جس رب نے یہ کمال اس میں پیدا کیا، بعض سائنسدان اس کے منکر ہیں۔ جو مسلمان سائنسدان ہیں وہ تو جب سائنس پڑھتے ہیں اور ایسی ریسرچ کرتے ہیں تو ان کے دل میں اللہ کی محبت اور بڑھ جاتی ہے، لیکن جو اللہ کی محبت سے دور ہیں، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، وہ شہد کی مکھی اور پرندوں کے کمالات کو تو مانتے ہیں، یعنی مصنوع کے کمال کو مانتے ہیں، لیکن جس بنانے والے نے انہیں پیدا کیا اس کی وحدانیت کو اور اس کی شان کو تسلیم نہیں کرتے۔ نصیب اپنا اپنا، اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم تو ایسی کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں اللہ کی محبت جو موجود ہے اس میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہر ایک انسان کو سمجھ عطا فرمائے۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز رنگ برنگی نکلتی ہے جس میں لوگوں کی تندرستی ہے، لوگوں کے لیے شفا ہے۔ شہد کے مفسرین نے 3 رنگ لکھے، ایک سفید رنگ کا شہد ہوتا ہے، ایک پیلے رنگ کا ہوتا ہے اور ایک لال رنگ کا ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اور رنگ ہوتے ہیں۔ یہاں پہ فرمایا مختلف الوانہ، رنگ برنگی چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ شفاء للناس، لوگوں کے لیے شفا ہے۔ شہد کا استعمال شفا ہے، لیکن جس طرح دوائی میں مختلف مقداریں ہوتی ہیں، جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے یہ گولی آپ کو آدھی کھانی ہے، یہ دن میں آپ کو 3 کھانی ہے، یا آپ کو دن میں 6 کھانی ہے۔ تو اسی طرح ہر بیماری کے لیے شہد کی مختلف مقدار ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کسی شخص نے آ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی کو پیٹ میں تکلیف ہے اور اس وجہ سے وہ بہت پریشان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے شہد پلاؤ۔ اسے شہد پلایا گیا۔ پھر انہوں نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ تکلیف تو اور بڑھ گئی۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کا کلام سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اسے شہد پلاؤ۔ انہوں نے پھر شہد پلایا تو اور تکلیف بڑھ گئی۔ انہوں نے پھر عرض کی تو آپ نے فرمایا اللہ کا کلام سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اسے اور شہد پلاؤ۔ پھر جب شہد پلایا گیا تو اس کی بیماری دور ہو گئی۔ تو محدثین اس حدیث کی شرح میں بعض یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے یہ جانتے تھے کہ ایک مخصوص مقدار جب شہد کی پیٹ میں جائے گی تو اس کا پیٹ صحیح ہو جائے گا۔ آج کل کے طبیبوں نے شہد کے مختلف طریقے بیان کیے اور اس پر کافی ریسرچ کی گئی
کہ کس بیماری میں شہد کس طرح استعمال کرنا چاہیے، لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ شہد اصلی ہو، اور دوسری چیز ہے بھروسہ۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں فرمایا گیا فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو ہمارا یقین جتنا کامل ہوگا اتنا ہی کرم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یقین کی پختگی عطا فرمائے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانی ہے دھیان کرنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت پر غور و فکر کرنے والوں کے لیے ضرور نشانی ہے کہ اس نے ایک کمزور ناتواں مکھی کو کیسی عقل مندی اور دانائی عطا فرمائی، اور کیسی باریک صنعتیں اسے عطا فرمائی، کس طرح وہ رس چوستی ہے، کس طرح اس رس کو جمع کرتی ہے، کس قدر خوبصورت وہ چھتا بناتی ہے، پھر چھتے کا نظام کس طرح وہ چلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور صفات میں کوئی شریک نہیں۔ اس سے فکر کرنے والوں کو اس پر بھی تنبیہ ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ایک ادنا ضعیف سی کمزور مکھی کو یہ صفت عطا فرماتا ہے کہ وہ مختلف قسم کے پھولوں اور پھلوں سے ایسے لطیف اجزاء حاصل کرے جس سے نفیس شہد بنے، جو نہایت خوشگوار ہو، طاہر ہو، پاکیزہ ہو، فاسد ہونے اور سڑنے کی اس میں قابلیت نہ ہو۔ تو جو قادر حکیم ایک مکھی کو اس مادے کے جمع کرنے کی قدرت دیتا ہے، وہ اگر مرے ہوئے انسان کے منتشر اجزاء کو جمع کر دے تو اس کی قدرت سے کیا بعید ہے۔ وہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کو ناممکن سمجھنے والے کس قدر احمق ہیں، اور وہ کس قدر عقل و شعور سے دور ہیں۔ اب اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی قدرت کے وہ آثار ظاہر فرماتا ہے جو خود لوگوں میں اور ان کے احوال میں نمایاں ہیں۔